سینیٹر ہمایوں صاحب سر، آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آج بھی جب بلاول گفتگو کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ایز اے اوپوننٹ دیکھ رہے ہیں اور مقابلہ آپ سے ہی کرنا ہے کہ تقسیم کی سیاست، پھر وہی کہہ رہے ہیں جی سوشل میڈیا پہ ساری پریزنس ہے اور ہم لوگ کام کرتے ہیں اور ہم بتائیں گے، میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے۔ ویسے آپ ان باپ بیٹے کے بیانات پر کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ابھی کنڈی صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ اس پہ ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، اس سے زیادہ ایز اے پولیٹیکل ورکر یا ایز اے پرسن جو ڈیموکریسی میں بلیو کرتا ہے یا جو سیاست میں بلیو کرتا ہے، اور ہم لوگوں نے پچھلے 40-50 سال میں، یہ 80 سے لے کے آج تک، ہم نے سیاست کے نام کو جو اس کا ایک سینونیم بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ بےایمانی، جھوٹ، فریب۔ آپ سیاست نہ کرو، آپ جھوٹ نہ بولو، آپ سیاست نہ کرو، آپ بےایمانی نہ کرو، آپ سیاست نہ کرو، آپ دو نمبری نہ کرو، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ تو ہم لوگوں نے سیاست، جو کہ ایکچولی میری نظر میں ایک بہت معتبر چیز ہے، جس کے لیے آپ اپنے ٹائم کو، اپنے ہر ایک چیز کو وقف کرتے ہیں، اس کو ہم لوگوں نے ایک کاروبار بنا دیا، اس کو ہم لوگوں نے ایک بھدا قسم کا داغ بنا دیا کہ کوئی، مطلب آپ کسی کو میں سیاست کرتا ہوں۔ یہ سب سے بڑا الزام پی ٹی آئی پر ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا، دیکھیں میں آپ کو صدف جی، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ پچھلے 40-50 سال میں یہی تو مسئلہ تھا، اینڈ یہی وہ مسئلے تھے جس کی وجہ سے ایک تھرڈ پارٹی نے جنم لیا، کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے وہاں پہ اسپیس کریٹ ہوئی۔ اب جیسے شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ ہاؤ کین اٹ بی پاسبل کہ آصف علی زرداری صاحب ایک بات کہے اور بلاول بھٹو صاحب اس بات کو نگیٹ کرے یا اس بات کے خلاف کرے۔ یہ بیسیکلی سمپل یہ ہے، یہ ایک جو لیڈر ہے، انہی کے دونوں لیڈر ہیں، ٹھیک ہے، ایک کہہ رہا ہے اسٹیبلش کے لیے بات کر رہا ہے کہ نہیں ہم لوگ خیر الیکشنز آرام سے وہ کریں گے، یا وہ بات کریں کہ جی الیکشن سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ معیشت ہے۔ دوسرے وہ یہ کہہ رہے کہ نہیں میں تو ان کی بات نہیں مانوں گا، گھر کے اندر تک مانوں گا، گھر کے باہر میں نہیں مان سکتا، اور یہ کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں یہ سمپل سمجھ رہے ہیں کہ عوام جو ہے نا یہ بڑی بیوقوف ہے۔ اچھا، عوام جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اس میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ ان پڑھ ہو، لیکن وہ باشعور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو آپ نے ایک اور بات کہی تھی کہ بلاول بھٹو صاحب نے چیلنج کیا ہے پی ٹی آئی کو، پہلے تو طنز کیا تھا کہ یہ ٹک ٹاک والے لوگ ہیں، یا یہ وہ جو ایک ممی ڈیڈی والے ہیں، یہی ممی ڈیڈی والے لوگ ہیں، یہی ٹک ٹاک ہے، یہی ساری چیزیں، یہ انوویٹو ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں، جو ٹویٹر ہے اور جو فیس بک ہے اور جو واٹس ایپ ہے، یہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے جو کہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں۔ ٹک ٹاک ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لیکن دے ہیو گاٹ دا مائنڈ کہ وہ اس میں ایک چیز لوڈ کر کے بنا سکتے ہیں۔ اب اس ٹک ٹاک کے اندر آپ کی عام عوام ہے، آپ اس میں زیادہ تر دیکھیں جو سب سے ایک قسم کا جو لوور طبقہ ہے، وہ اس میں سب سے زیادہ ان کے ویڈیوز ہیں، سب سے زیادہ ان کی چیزیں انہوں نے بڑے انوویٹو کیے، ان کے اندر شعور ہے، ان کے اندر عقل ہے، ٹھیک ہے، تعلیم کی ذرا وہ کمی ہے، لیکن وہ بہت باشعور لوگ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں نا ہم سے مقابلہ کریں گے، پی ٹی آئی سے مقابلہ کر لیں گے، انہوں نے کر کے دکھا دیا نا ہمیں ابھی گلگت بلتستان میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کل سے گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیت چکے ہیں، اپنا وہ سیٹ جیت چکے، لیکن ابھی الیکشن کمیشن اس کو پوری طرح اناؤنس نہیں کر رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں نہیں اناؤنس کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اس کے بعد دیکھ لیں، کے پی میں دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا۔ ان کو خوف اس چیز کا ہے کہ قیدی نمبر 804 واپس آئے گا، جیتے گا، جیت کے واپس آئے گا، اور پی ٹی آئی کہیں گئی نہیں۔ پی ٹی آئی نے جو ڈائنامکس ہے نا پاکستان کی، ان لوگوں نے جو پچھلے 40 سال میں خاندانوں کو اور الیکٹیبلز کی سیاست شروع کر دی تھی، پی ٹی آئی نے اس کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ اس نے ابھی ٹوٹل جو ہے نا یہ ایک آئیڈیالوجیکل سیاست میں لیا ہے کہ جس میں انڈیویجول ڈز ناٹ میٹر، اٹ از دا پارٹی پالیسی وچ میٹرز۔ تو اس لحاظ سے وہ ساری ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں۔ لیکن سر وہی بات تھا، احتساب کا نعرہ آپ نے بھی لگایا تھا، تقسیم کی جب بات ہوتی ہے کہ سیاست میں جو اتنی تقسیم، اتنی پولرائزیشن آ گئی ہے، اس کے ذمہ دار آپ کو ٹھہرایا جاتا ہے، پی ٹی آئی کو الزامات لگائے دوسرے اور اب لائیں گے کرپشن۔ صدر جی مجھے ایک بات
وہ سب ہوا کیوں نہیں, وہ صرف الزامات کیوں رہے, اس کا مجھے جواب دے دیں کہ کوئی نتیجہ بتائیں نا اس کا. صدف جی میں ایک بات بتا, ہم جب بھی ایک گندی سیاست کا ریفرنس دیتے ہیں 80 اور 90 کی دہائی کے سیاست کہتے ہیں جس میں اس سے زیادہ پولرائزیشن کوئی تھی نہیں, اس سے زیادہ گندی سیاست, اس سے زیادہ بھونڈے قسم کے جو الیکشنز کمپین ہوتے تھے ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں دیکھے. تو آپ مجھے کہتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ڈیوائیڈ کیا ہے سیاست کو, آپ مجھے کہتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے سیاست کے اندر یہ کیا ہے. جتنے برے نام ہیں, مولانا فضل الرحمان کا نام ڈیزل کے رکھا ہے, مسلم لیگ نون والوں نے رکھا ہے, ایک دوسرے کے نام کتنے انہوں نے ہی رکھے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کو تو ہم تو صرف انہی کو لے کر آگے کرتے. تو اب ایک بندے کی فالوئنگ اتنی زیادہ ہے کہ جب وہ ایک لفظ کہہ دیتے تو سارے لوگ وہ اس کو اٹھا لیتے. تو اس میں اس بندے کا کیا قصور؟ بٹ سینیٹر صاحب پھر 9 مئی کا واقعہ بھی تو ہوا نا, تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہر جماعت کے اپنے ریکارڈ پہ موجود ہیں. میں ذرا بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس